سکینہ کچھ طلب کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس نہ لاتے ہیں۔ آج ہم بے خوف ہو کر عزاداری کرتے ہیں تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ عباس علمدار سقائے سکینہ باب الحوائج کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم کو سکون ہے کہ علمدار ہمارے ساتھ ہے۔ حسین علیہ السلام کو بھی سکون تھا کہ علمدار میرے ساتھ ہے، شہزادی زینب کو سکون تھا کہ میری چادر صحیح سلامت ہے کیونکہ عباس بھائی ساتھ ہے۔ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا، عباس تیرے ہاتھ پر زہرا کا ہاتھ ہے۔ نہیں دوستو، ایک شخص صرف دور پڑ رہا ہے، عباس علمدار کا میں نام لے رہا ہوں۔ محمد والے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا، عباس تیرے ہاتھ پر زہرا کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ دستانے ہیں، آستانے ہیں جسے آپ شیر خدا کا بیٹا کہیں تو مشکل کشا کا بیٹا کہیں، لیکن عزیزوں عباس علمدار کا بازو بھی کٹ گیا، سکینہ کے کرتے سے آگ بھی لگ گئی، اور ایک بیوی تھی شہزادی زینب جن کی والدہ کا جب تابوت اٹھا ہے، جنازہ اٹھا ہے تو رات کے اندھیرے میں اٹھا، رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کہ دشمن دیکھ نہ سکے، لیکن اللہ اللہ کہانی زہرا کو کربلا سے کوفہ سے شام بے مقدمہ چادر لے جایا گیا۔ ارے بی بی ایک چادر کا سوال کرتے تھے، ارے کیسی یہ امت تھی کہ بی بی کو ایک چادر تک نہ دی۔ سنیے گا عزیزوں کہ ایک علاقے سے شہزادی زینب گزر رہی تھی جو عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں سے جب بی بی نے ایک چادر کی فرمائش کی تو عیسائیوں نے ایک چادر بی بی کے سر پہ ڈالی۔ جیسے ہی شمر نے دیکھا کہ شہزادی زینب کے سر پر چادر آ گئی، شہزادی زینب کے ہاتھ تو رسن سے بندھے ہوئے ہیں، شہزادی زینب کے بال چہرے پہ پریشان ہے، شہزادی زینب تو بی بی زہرا کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی، بے مقدمہ چادر کربلا سے کوفہ سے شام لے کے جائی جا رہی ہے۔ چادر آئی، شہزادی زینب کے سر پہ لگی، گری، ایک مرتبہ شمر ایک نیزہ لے کر آیا، میں کہوں گا ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا، ایک نیزہ شہزادی زینب کے سر پہ لگا۔ ایسے شرما کے نہ روئیے عزادارو، یہ قیامت کی گھڑی ہے، بی بی زہرا پہ قیامت کی گھڑی ہوتی ہے جب مصائب حسین پڑھا جاتا ہے۔ ایسے شرما کے نہ رونا، بی بی زہرا فرماتی ہے میں نے حسین کو چکی پیس پیس کر پالا ہے، ایسے رونا جیسے نوجوان بیٹا مر جائے تو بوڑھی ماں کیسے روتی ہے۔ کیونکہ ان آوازوں پہ بی بی زہرا کی دعا ہوتی ہے، اور جب اشک آپ کا اشک ایک آنسو آنکھ سے نکلتا ہے تو بی بی زہرا کی دعا اس پر ہوتی ہے، کیونکہ بی بی زہرا انتظار کرتی کب عزادار کا آنسو نکلے اور اسے جنت کی نجات مل جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ عزاداروں، آج آپ 40 کا مصائب سننے آئے ہیں، سنیے گا زندان سے جب یہ خبر ملی کہ زندان سے رہا ہو رہے ہیں، شہزادی زینب نے فرمایا ہمیں ماتم کرنا ہے، ہمیں
فرش عزا بچھانا ہے، ہمیں صف عزا بچھانا ہے۔ ایک حجرہ خالی کیا گیا، شہزادی زینب نے فرش عزا بچھایا، تمام شام کی بیویاں آتی تھی پرسہ دینے، اور عزیزوں روایت میں ہے ایک مرتبہ جب حجرے میں آ گئے تو یزید سے کہا گیا تمام سروں کو بھیجا جائے، تمام سر آنے لگے اور محمد کا سر آیا، شہزادی زینب روئی نہیں، اللہ اللہ یہ ام المصائب ہے، لیکن اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، جب بھی ماتم کیا حسین کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، قاسم کے لاشیں کے ٹکڑوں کا ماتم کیا۔ قاسم کے لاشیں کے ٹکڑوں کا ماتم کیا ہے۔ علی اکبر کا سر آیا، شہزادی زینب آگے بڑھ کے سینے سے لگاتی ہے، ارے 18 برس کی کمائی میری علی اکبر ہے۔ علی اکبر کے چہرے پہ خون اور خاک ہے، ایک مرتبہ خون اور خاک سے جو ہے چہرے کو صاف کیا، ارے چہرے کو رخسارے کو رخسارا رکھ دیا۔ ارے علی اکبر اسی لیے پالا تھا کہ تو شہید ہو جائے میرے لال، بس یہ کہنا تھا وہاں علی اکبرہ، وہاں علی اکبرہ کہہ کے ایک ام لیلا آگے بڑی، سینے سے لگایا، ارے علی اکبر شادی کی امید تھی میرے لال، جوان بیٹا کریے، جوان شہید کر دیا گیا۔ ہاں زدارو آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروا ماتم کرتے ہوئے آئی کہ تیری بیوی ایک رات کی بیوہ ہو گئی میرے لال، اے کربلا کے دولہے تیرے سر پر جو ہے پھولوں کا ہار نہیں چڑھا، صحرا پھولوں کا نہیں بنا ہے بلکہ خون کی دھاروں کا صحرا بنا ہے۔ اور جیسے ہی قمر بنی ہاشم عباس علمدار کا سر آیا تو پورے بیویاں کھڑی ہو گئی، کوہرام مچ گیا، ماتم برپا ہوا، یا عباسا یا حسینہ یا عباسا یا حسینہ۔ عباس علمدار کی جو ہے آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی زینب کے سامنے آئے، ارے قمر بانی ہاشم وفاداری کی آنکھوں کو بیل دیا، آنکھیں بند ہو گئی، فرمایا اماں نے منع کیا ہے، ارے زینب کی بالوں کی طرح نظر نہ کرنا۔ ہاں عزیزو آقا حسین کا سر آیا، یا حسینہ یا حسینہ کی صدا بلند ہوئی، آخر میں ایک ننھے سے مجاہد کا سر آیا جسے آپ علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں۔ علی اصغر کا گہوارہ جو ہے وہ بھی جل گیا، علی اکبر کا علی اصغر کا جھولا جل گیا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا۔ بی بی رباب آگے بڑھی، سینے سے لگایا، کہتی بیٹا میں خالی جھولا جھلاتی ہوں میرے لال، کہاں چلا گیا؟ عزیزو اس کے بعد میں تمام چادریں آئیں، تمام بیویوں نے، بی بی زینب نے کہا ام رباب یہ آپ کی چادر ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے ہم تو بے مقدہ و چادر کربلا سے کوفہ سے شام لائے گئے ہیں، اب یہ چادر پہن کے کیا کرے، ہم تماشا بن گئے ہیں تماشائیوں کے درمیان، ارے تماشا بنایا گیا، بے مقدہ و چادر پھرایا گیا، اور کہا ام لیلا یہ آپ کی چادر ہے، ام کلثوم یہ آپ کی چادر ہے۔ شہزادی زینب نے جب چادر کو دیکھا گریہ کرنے لگی، کہتی کاش یہ چادر 11 محرم کو ہمارے پاس ہوتی تو حسین کو کفن دے دیے، حسین کو ہم کفن دے دیتے۔ ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی جسے آپ سکینہ کی چادر کہتے ہیں۔ عزیزوں جب کبھی فرش عزا بچھتا ہے، بی بی زہرا آتی ہے زندان سے، ایک ننھی سی بچی سکینہ آتی ہے، لیکن سکینہ کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شہزادی زینب آتی ہے اور آگے دیکھتے اتنے سارے عزادار گریہ کر رہے ہیں۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے انہیں کوئی تماچا نہیں مارتا، لیکن ہم جب روتے تھے آئے تماچا مارا جاتا، تازیانہ۔ ہاں عزیزو آج میں تھوڑا سا مذاہب زیادہ پڑھوں گا۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا اور وہاں پہ خیمے نصب ہوئے
تو بشیر بن جذلم سے کہا گیا جاؤ اور اطلاع کرو. بشیر بن جذلم جب مدینے میں داخل ہوا تو کہتا جاتا تھا قد الحسین بے کربلا، قد الحسین بے کربلا. ایک مرتبہ کوہرام مدینے میں من گیا، ایک چھوٹی سی چگلا